الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر شمار پورا کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی مشکل سے طاقت رکھیں وہ روزے کے بدلے میں محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پہلے نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کا روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔
اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء۔ واستكثروا فيه من 4 خصال، خصلتين ترجون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما، وأما الخصلتان اللتان ترجون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الجنة وتعوذون به من النار۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ ایسا موسم ہے، اچانک ہی کوئی نہ کوئی بیماری سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں آ کر ابھی یہ کھانسی کی جو تکلیف شروع ہوئی ہے، یقیناً بیان کے دوران یہ بڑی منفی قسم کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سب چیزوں سے، تکالیف سے سب کو محفوظ رکھے۔ میں نے قرآن حکیم کی تین آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور 185، ان کا ترجمہ بھی عرض کیا ہے۔ ترجمے سے آپ نے مضمون کا اندازہ فرما لیا ہوگا، اور بات صاف ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان مبارک آنے والا ہے۔ خالق کائنات نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ ماہ مبارک اس سے پہلے بھی ہمیں نصیب فرمایا، اور اب بھی امید اللہ کی رحمت سے یہی کرتے ہیں
اس مہینے تک انشاءاللہ ہماری زندگی باقی رہے گی۔ پانی کے گھونٹ دے۔ پروردگار عالم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر یہ فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ منشا الہی یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ چند روز ہیں، ایام معدودات۔ پھر ساتھ ہی سہولتوں کا ذکر فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے، دوسرے دنوں میں جب بیماری ختم ہو جائے، سفر ختم ہو جائے تو روزے رکھ کر شمار پورا کر لے۔ پھر ایک اور بات بیان فرما دی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا ظاہر یہ بتا رہا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بعض مفسرین نے یہی کیا ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھیں گے نہیں، تو وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، یعنی محتاج کو کھانا کھلا دے۔ جو شخص شوق سے اس نیکی کو پورا کرے تو اسے حق میں زیادہ ہی بہتر ہے۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک شخص گزرے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وقتاً فوقتاً کا ذکر سنتے بھی ہیں۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے اور حیران ہوتا ہے ان سے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسی فراست عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم کے اندر یطیقونہ یہ باب افعال ہے، اور باب افعال کے جو اہل فن نے خصائص بیان فرمائے ہیں، سلب ماخذ۔ سلب ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت مشکل سے رکھتے ہیں، طاقت رکھتے نہیں، جو مشکل سے رکھتے ہیں، یعنی روزہ رکھ نہیں سکتے، رکھنا چاہیں تو بہت مشکل پیش آتی ہے، پھر وہ روزہ چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ اور یہ بڑا ہی خوبصورت ترجمہ ہے۔ فنی طور پر عربی قواعد کو سامنے رکھ کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یطیقونہ کو جو معنی کیا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے، یعنی عام اصطلاح میں اشش کر اٹھتا ہے کہ کیا اللہ پاک نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر اگر نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت مشکل سے رکھتے ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی بہت بیمار ہوتا ہے یا اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیں تو بہت مشکل ان کو درپیش ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت بیان فرمائی ہے، پھر روزہ وہ چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ بہت خوبصورت معنی ہے، خدا کی ارب ہر رحمت نازل ان پر۔ اس کو صاحب فن سمجھتے ہیں، عام آدمی کے لیے تو نہیں۔ میں تو صرف اشارے ہی آپ حضرات کو دے رہا ہوں کہ آپ حضرات میں سے جس نے علم نحو پڑھا ہو تو وہ تو خیر بات سمجھے گا، اگر نہیں پڑھا
تو کم از کم یہ مختصر سے اشارے جو ہیں اس سے آپ کا اندازہ فرما لیں گے۔ یطیقونہ، یہ باب افعال ہے، اس کا معنی سلب ماخذ، یعنی اس کے اندر جو طاقت والی چیز ہے وہ نہیں رکھ سکتے، رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ نہیں سکتے، بہت مشکل درپیش ہوتی ہے، تو پھر وہ چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ میرے سامنے جو ترجمہ ہے یہ غالباً مولانا فتح محمد جلندری کا ہے۔ اس میں لکھے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ بات دل کو لگتی نہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے، لیکن بات درست یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ چھوڑ دیں، یہ بات درست نہیں۔ جو لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رکھ نہیں سکتے، اپنی کسی عذر کی بنا پر، عذر بیماری بھی ہو سکتی ہے، بڑھاپا بھی ہو سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رکھ نہیں سکتے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں، اور مسئلہ یہی ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، وقتاً فوقتاً شاہ صاحب کی علمی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ شاہ صاحب علمی رسائی کہاں تک تھی۔ جو میں نے شاید میں نے بیان کیا تھا کہ شاہ صاحب نے ایک کتاب ایک رات میں مطالعہ کیا تھا مصر میں، لازمہ ازہر یونیورسٹی کے ایک کتابخانے کے اندر۔ ہندوستان میں پتہ چلا اس کتاب کا کہ کتاب ایسے ہے جو ہمارے دینی مدارس میں طلبہ کو پڑھائی جاتی۔ میرے پاس اس نسخہ موجود ہے، عربی زبان کے اندر 250 صفحے کی کتاب۔ اس زمانے میں یہ پاکستان میں سے پہلے کی بات ہے، ان مسلمان ملکوں کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے اتنے گہرے تعلقات میں اب تو پاکستان بن گیا ہے، اب جو مراسم ہیں وہ بہتر ہیں، لیکن ہندوستان میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس میں صرف مسلمان بستے تھے، اور ان مسلمانوں کا مصری مسلمانوں کے ساتھ ایک گہرا رابطہ رسم نہیں تھے۔ ان سے جب مطالبہ کی کہ یہ کتاب اگر ہمیں دے دیں تو انہوں نے انکار کر دیا، ایک ہی نسخہ ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غالباً حجاز مقدس حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، وہاں سے مصر گئے اور ان سے جا کر مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ایک رات مطالعہ کیجیے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک رات میں مطالعہ ایک ایسی کتاب جو 250 صفحے کی کتاب ہے عربی زبان میں، انسان سن سکتا ہے لیکن اس پر غور کرے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے ایک رات مطالعہ کرنے پوری کتاب اس حافظے میں بیٹھ جائے۔ شاہ صاحب نے ایک رات مطالعہ کیا، پھر واپس آ کر ہندوستان کے بعد اپنے حافظے بلبوتے پر وہ کتاب لکھوائی اور پھر چھپوائی، پھر اس کا ایک نسخہ کو بھیجا جاتا ہے جس کے ایک حرف کا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! شاہ صاحب بہت عجیب انسان تھے، مجھے جب ہندوستان میں جانا ہوا 1980 میں، دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ پروگرام تھا، دنیا میں ہمارے علماء آئے ہوئے تھے، کئی ہزار، 2-3 ہزار آدمی پاکستان سے گئے تھے۔ میں بھی ایک طرح سے طالب علم، اس وقت بھی تھوڑا آج مجھے ایک شوق تھا مجھے، اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں نے 2 دعائیں مانگی کی تھی، یا اللہ ایک نے دارالعلوم دیوبند دکھا رہا ہے افضل سے اپنا گھر زیادہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے شان پر قرآن ہے، اسی سال اللہ نے دونوں کام کر رہا۔ مارچ کے مہینے میں ہندوستان گیا اور اگلی جولائی کے اندر جب پاک کی اجازت کا تسلا ہے، اللہ کے شان پر قرآن ہے۔ تو میں 3 دن دارالعلوم دیوبند یعنی سہارنپور میں جو دارالعلوم ہے
سکے نہ سکے، کسی نکاح میں تھانہ ہو جانا تھا، کسی نکاح میں نہ جانا تھا، کسی کچھ لیکن کیسے نہیں، یہ تو پھر جاتا گے گا اور وہ جاتا جائے گا یہ بھی کہانی سنا دیتا ہوں۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح ہے۔ اس زمانے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے پارلیمنٹ کے ممبر تھے مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہی رہتے تھے۔ وہ اگر اس معاملے سے سفارش کرتے تو پھر حکومت دہلی میں خلا رکھتے تھے، یعنی باقاعدہ ان کا عملہ جو ہے پاسپورٹ کے اندر اجازت نامے لکھ دیا جاتا تھا۔ آپس میں باتیں تو کر رہے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت مدنی کے ساتھ اسد مدنی سے رابطہ کون کرے۔ میں ناکارہ سے انسان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ضرورت دی ہے۔ میں نے سب سے کہا بات میں کروں گا لیکن تم میرے ساتھ کھڑے ہو۔ ہزاروں کا مجمع تھا، حضرت مدنی کی گھر کے باہر بھی ہزاروں انسان، اتفاق سے ہم سب لوگ وہیں گئے۔ مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک حاصل میں کہتے تھے مفتی منصور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ پاکستانی عالم ہیں، یہ ساتھ یہ کہہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ ہونا راستہ روک لینا، راستہ روک لیا۔ میں نے کہا کہ حضرت مقصد بات ہے، پہلے دفعہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، دوبارہ پتہ نہیں سی ہوتا کہ نہیں دارالعلوم کی وجہ سے مختلف جگہوں میں ہماری آواز جانا چاہتے ہیں لیکن آنے کے لیے حکومت کے سامنے لازمی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو پھر مرکزی سرکار سے اجازت لینی پڑے گی، مرکزی سرکار سے اجازت لینی پڑے گی۔ حضرت آپ جانتے ہیں مرکزی سرکار سے کس طرح اجازت لی جاتی ہے ہمارے پاس۔ مولانا اسد مدنی خدا کے کروڑ حرم تعالیٰ وفات پا گئے ہیں، وہ بڑے فراست والے انسان تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب اگر پاکستان سے آئے ہوئے طلباء اور علماء کی دلجوئی نہ کی تو میں جب پاکستان جاتا ہوں تو یہ سر پر بٹھاتے ہیں، یہاں اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو پھر یہ بہت عجیب سی بات۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں مرکزی سرکار سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے دہلی میں مرکزی حکومت سے بات کی، جو بھی کرندے تھے کہ دیوبند سے دہلی کافی فاصلہ ہے، دیوبند سہارنپور میں دہلی دور ہے۔ قصہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سارے دن ہزار کرتے ہیں، شام کے وقت گاڑی آیا اور ساری رات جاگ کر ہم نے پاسپورٹوں پر لگوائے۔ اگلے روز جس نے جہاں جہاں جانا تھا گیا، ہم دہلی چلیں گے، میرے ساتھ ہمارے اس مسجد کے جو ولی تھے عبدالحکیم صاحب وہ اللہ کی رحمت میں کرے اور بھی سشارات تھے، غالباً ڈاکٹر سرفراز صاحب امید تھے۔ ہم دہلی چلے گئے، 8 دن دہلی رہے اور دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے رہے۔ میں جب کہا تھا ایک جامع مسجد ہماری ہے، شاہی مسجد، ایک کوئی مسجد ہوتی، اس شاہی مسجد کے اندر 5 وقتہ نمازوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اور یہ شاہی مسجد جو مسلمانوں قبلے کے اندر ہے 2-3 سٹیں اس میں نہیں ہوتی۔ بڑا دکھ ہوتا خدا کی قسم، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور یہ بھی ایک سیکولر ملک ہے، اسلامی ملک نہیں ہے۔ یہ تلخ بات میں کر رہا ہوں، پاکستان ایک سیکولر ملک ہے لیکن اس سیکولر ملک کے اندر مسلمان اپنی دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستہ ہیں یا نہیں؟ کیونکہ پہلی دفعہ جب مغرب کی نماز کے وقت ہم دلی کی جامع مسجد پہنچے تو جماعت ہو رہی تھی، ہمیں آخری صف کے اندر جگہ نہیں، تھوڑا انتظار کیا۔ جب جماعت ختم ہوئی تو کچھ مسلمان نکلنے لگے۔ میں نے یہ پوچھ لیا کہ یہاں کوئی جلسہ تھا؟ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا کہ مسجدیں تب بھرتی ہیں جب کوئی جلسہ ہو۔ ہندوستانی مسلمان دیکھ ہمیں ہماری سلوار کرنی چاہیے، پاکستانی ہے لیکن کون سا جلسہ؟ جگہ نہیں مل رہی، یعنی یہ جلسہ ہر روز ہوتا ہے۔ خیر باتیں تو بہت سی ساری باتیں لیکن نہیں کر سکتا۔ میں دہلی کے اندر
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مقبرہ پہ گیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے لوگوں کے دیوبند شہر کے اندر دارالعلوم دیوبند سے تھوڑے فاصلے پر علامہ امجد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبرہ پہ گیا، جن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حیران ہوتا ہے کیا انسان تھے۔ میرے جتنے اساتذہ کرام ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کے ساتھ علامہ امجد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ، میرے ماں باپ میں میرا نام محمد یونس رکھا تھا، لفظ انور میں نے رضا کی شاہ صاحب کے ساتھ محبت اور عقیدت کی وجہ سے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علم کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ کسی شاعر نے کہا تھا یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں، پھر کہ اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ آپ کے علم میں شاید نہیں ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے بڑے معروف شخصیت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان میں بہت سے لوگ مرزائی اور قادیانی تھے، اب بھی ہیں بہت سارے، اور قادیانیوں نے کوشش کر کے ان کو بھی بالکل ذہنی طور پر حسین پر آمادہ کر دیا تھا۔ یہ خدا کا خاص فضل تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے تفصیلات نہیں جانا چاہتا، علامہ اقبال اسلام پر قائم ہے، اور الحمدللہ لیکن آج پوری دنیا کے اندر علامہ اقبال کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اسلام کے جو خدمات میں سرفراز ہیں۔ مجھے ایک بات اور یاد آئی، علامہ اقبال بڑے انسان تھے، ظاہر تو کلیم شیم تھے لیکن اندر سے وہ بہت اللہ کے ولی تھے، اور اس کی مثال میں جانا کرتا ہوں۔ میرا قرآنی جو سلسلہ تلمذ ہے، میاں والی میں ایک بزرگ ہیں مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، پنجابی تھے۔ میں ان کے اس ڈیرے پر گیا ہوں، قبر پر گیا ہوں۔ وہ میاں والی شہر کے رہنے والے تھے، لیکن جب اللہ توحید کا مسئلہ بیان کیا، شہر کے جتنے سرمایہ دار نواب ٹائپ لوگوں نے مولانا حسین صاحب کو وجہ سے لگا دیا۔ مولانا حسین صاحب چونکہ لے تو ذمہ دار بنانے سے تک اپنی زمینوں پر آ کر میں نے چھپر سے بنا، اس چھپر میں رہنے لگے۔ میں ان کا قبر پر گیا ہوں، خاندان کی جو قبرستان جو اس نے قدیمی میں لکھی۔ میاں والی کے کچھ ذمہ داروں کا مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زمینوں کو جھگڑا تھا۔ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کی زمینوں پر، یہ درویش کو نہیں کیا کریں گے، تنازع حل نہیں ہو رہا تھا۔ انگریز جج تھا، مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کے ایک صاحبزادے جن کی قبر ان کے قبر کے ساتھ دو قبریں بانٹ رکھی ہوئی، انہوں نے اپنے ابا جی سے مولانا حسین صاحب سے عرض کیا کہ حضرت اگر علامہ اقبال لاہور والے یہ اگر سفارش کر دیں تو پھر ہمارے یہاں فیصلہ ہو جائے گا، ورنہ یہ لوگ تو سرمایہ دار ہیں اور جاگیردار ہیں، انہوں نے کہاں فیصلہ دے دینا۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ ان کو کہوں، میں یہاں رہتا ہوں، وہ لاہور میں رہتے ہیں، کہ ابا جی آپ اگر رکا لکھ دیں کہ ہمارے حق کے اندر سفارش یہ کر دیں کہ جو جائز ہمارا حق ہے وہ ہمیں دے دیں۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی سے اللہ کسی سے نہیں مانگا اور اللہ ہی سے مانگنے کی لوگوں کو تاکید کرتا ہوں، میری زمین میرے مقدر میں ہے تو مل جائے گا، نہیں تو نہ ملے، لیکن میں کسی بندے سے نہیں مانگوں۔ یہ بات بھی کر دیتا ہوں کہ آپ کو کام آئے گی۔ بیٹے نے بہت اصرار کیا، مولانا حسین صاحب
اللہ نے اتنا چھوٹا سا ایک رکا اس کو لکھا حسین علی وہاں بچا، اتنا جملہ لکھا۔ علامہ اقبال سے کوئی درخواست نہیں کی کہ یہ رکا کیوں آپ کو لکھا جا رہا ہے، تو بیٹوں کو دے دیا جا کر علامہ اقبال کو دے دینا، اگر ہوا کام ہم ہو جائے گا، نہیں تو نہ ہو، لیکن میں یہ درخواست نہیں کروں گا کہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میں ہمارے حق میں سفارش کریں۔ اتنا جملہ لکھا حسین علی وہاں بچ رہا۔ ان کے بیٹے جہاں تشریف لائے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ڈیرے پر، ان ذمہ دار ٹائپ کے لوگ تھے دیہاتی، علامہ اقبال سے کسی نے ملنے ہی نہیں دیا، وہ باہر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے۔ علامہ اقبال کو جو لوگ اس معیار کے تھے اس زمانے کے حساب سے وہ ملتے رہے، ان کو اندر جانے نہیں دیا۔ ان کی شام ہو گئی، ان کے کسی ملازم نے کہا کہ تم بابا جی تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میاں والی صاحب مولانا حسین صاحب اللہ کو اللہ لے کر اندر جانے نہیں دیا۔ اس آدمی نے جا کر علامہ اقبال کو بتا دیا محبوب کو، ایک آدمی آیا میاں والی سے کہتا ہے میں حسین علی کا روکا لے کر آیا، یہ حسین علی کون ہے؟ علامہ اقبال کو خدا کی رحمت نازل، ولی را ولی میں شناسا، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ علامہ اقبال وہاں ننگے پاؤں باہر آئے، آ کر ان سے پوچھا کہ میں آپ کو کہ میں مولانا حسین صاحب بیٹھا ہوں، کیوں آئے؟ انہوں نے رکا دے دیا، اس کا کم پڑا تھا کہ حسین علی وہاں بچا۔ علامہ اقبال کے لیے اس میں تو کچھ نہیں لکھا، صرف نام لکھا رکھا، میں بڑی کوشش کی لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا۔ پھر اندر لے گئے، پھر پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ سے سفارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک جج ہے اور جتنے بڑے جاگیردار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ جج انہی سے غیر اثر ہوتے ہیں، ہماری بات کون مانتا ہے؟ آپ اگر سفارش کریں گے، سفارشی رکا لکھیں گے تو شاید ہمارا حق ہمیں مل جائے۔ علامہ اقبال نے کہا انگریز جج میری بات کو مانیں گا؟ میں نے ساری انگریزوں کی خدمت کی ہے، لیکن کیونکہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو علامہ اقبال نے ایک رکا لکھا، اور رکا لکھ کر اس کو لفافے میں بند کر کے کھولنا نہیں، جس دن تاریخ ہوتا ہے جا کر اس میں جج کے سامنے رکھنا۔ ہاں یہ بات میں بھول گیا کہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کا وہ نام اور رکا جو ہے اس کو علامہ اقبال نے جب دیکھا تو پہلے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! کیا بات ہے! جب رکا لکھا اور علامہ اقبال مرحوم کی ہدایت مطابق وہ جو تاریخ تھی اس تاریخ کو لے جا کر وہ اس کے سامنے رکھ دی۔ علامہ اقبال کا خط کھول کر نہیں دیکھا، اس نے جب کھول کر دیکھا تو اس نے بھی اسی طرح سب سے پہلے اس کو چوما۔ انگریز جج نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ان کے نام کو پہلے چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھ دیا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بعد میں جب فیصلہ کیا کہ توجہ سے زمین پر جو ناجائز قبضہ کے ان کو مل گیا۔ بات سے بات نکل جاتی ہے، آپ لوگ پنجابی بڑے خوش نصیب ہیں، اس پہلے سمجھ کو بڑے خوش نصیب ہیں۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ پنجابی سے قبر پر میں جب گیا تو اس طرح جو صادق پلازا ہے، ادھر ایک قبرستان ہے، وہ ساری زمین مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کے ان کا اعلیٰ خاندان یا دیگر افراد کا مدفون۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کی قبر ان کے بیٹے قبر یہاں ہے، ایک چھوٹا سا احاطہ ہے بس اس کے لیے، دو قبریں ہیں۔ ہمیں بھی بڑی حیرت ہوئی کہ قبرستان جو ان کا اپنا خاندانی قبرستان ہے، اس میں دفن کیوں نہیں ہو؟ کچھ چیزیں اللہ والوں کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ والوں سے وابستہ رکھے۔ دنیا ہمیں چھوڑنی ہے، آج چھوڑیں کل چھوڑنی ہے، لیکن خدا ان اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، ہمارے ایمان کی سلامتی نصیب۔ پتہ یہ چلا کہ مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک خادم تھا بابا کشمیری، 40 سال تک وہ ان کی خدمت پہ رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا اس کی نماز جنازہ مولانا حسین رحمۃ اللہ پڑھی اس جگہ میں جہاں ان کی قبر ہے، وہ بابا کشمیری کی میت یہاں رکھ کر جنازہ پڑھایا۔ پھر جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی میت کو لے گئے اس کے ورثہ۔ جنازے کے بعد مولانا حسین رحمۃ اللہ نے کسی اپنے خاص آدمی سے کہا کہ دیکھیے موت برحق ہے، میری موت بھی آئے گی، میری اگر موت آ جائے تو مجھے یہاں دفن کرنے سے گناہ میں جنازہ کسی نے پوچھا حضرت ادھر آپ کی اہلیہ بھی مرحومہ ہوئی اور سارے خاندان کے لوگ واقعی قبرستان ہیں، آپ یہاں کیوں دفن ہونا؟ فرمان میں کہ میں بابا کشمیری کی جانبہ جناب فرشتے میں نہیں کہتے۔ اور میں اپنی بات کے ایک بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت سے مقبروں پر گیا ہوں ہندوستان کے اندر بھی، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ کے اندر مولانا حسین رحمۃ اللہ کی سادہ سی قبر، اس پر جا کر آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ میں کھڑا رہا، کسی سے کوئی بات نہیں کی اور نہ بات کرنے کی کوئی پوزیشن میں تھا، لیکن میرے دل اور دماغ کی کیفیت ایسی تھی جس کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حسین علی تھا جس کے نام کی مولانا اقبال نے پہلے جمعہ آنکھوں سے لگا سر پر رکھا، پھر پتہ چلا کہ حسین علی کیا تھا۔ بعد سے بات نکل گئی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین آیا تو پھر بزرگوں کا ذکر کیا گیا۔ میں پھر ایک بات ذکر کر دیتا ہوں آپ حضرات سے، میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، سب اللہ والوں کو مانتا ہوں، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ساتھ اس طرح۔ لیکن میں اس شہر کے اندر وہابی کے نام سے مشہور ہوں، یعنی بزرگوں کو نہ ماننے والا۔ میں اس کی سوچ پر لعنت دیتا ہوں لوگوں کو نہ مانتے، البتہ بزرگوں کو مانتے ہیں، وہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ نام نہاد جو بلی بن جاتے ہیں اور ان کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہوتی کو نہیں مانتے۔ بزرگ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن کا تابع ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تابع، اس کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ وہ بزرگ اس سے پہلے گزرا ہو یا آج ہو، اس کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، ان کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی ہمارے سر میں بصیرت ہے۔ لیکن ٹھگوں کو بزرگ نہیں مانتے، بات ہے صاف، ٹھگوں کو بزرگ نہیں مانتے، جو بزرگ ہیں ان کو مانتے ہیں۔ بزرگوں کا میں نے ایک دو بزرگوں کا تذکرہ کیا مقصد، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ پنجابی لوگ جو ہیں اس پہلے سے سیکھیں کہ آپ مولانا حسین صاحب اللہ کے ساتھ میں بھی پنجابی تھے اور آپ بھی پنجابی۔ میرے جتنے اساتذہ ہیں پٹھان تھے، مولانا طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا حسین صاحب کے قدموں میں بیٹھے انہوں نے قرآن کریم سیکھا، اور پھر مولانا طاہر پنجپیری سے بے شمار پٹھانوں نے اور افغانستان کے لوگوں نے قرآن کریم پڑھا۔ ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ زندگی بھر ان کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، لیکن یا اللہ تیرے نیک بندے ان کے ساتھ، ٹھگوں کے ساتھ نہیں۔ ٹھگوں کو ولی اللہ نہیں مانتے، اس کی بنا پر ہمیں کوئی کچھ بھی کہے سب سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ٹھگوں کو ولی نہیں مانتے۔
میرے الحمدللہ العظیم اس عرصے کے اندر خدا کی توحید کا مشرہ بیان کہ انشاءاللہ ایک آدھ جمعے کے بعد شروع ہو جائے گا. اس کے در حقیقت میرے اساتذہ اور اساتذہ کے اساتذہ میں سے مولانا حسین صاحب اللہ یہاں ایک چلتے ہوئے ایک اور بات کہہ دوں. مولانا حسین صاحب اللہ تعالیٰ کی جب میاں والی کے سرکرداروں نے اور وہاں کے جاگیرداروں نے ڈال کر نکالا یہ توحید کی بات کرتا ہے. یہ اپنی زمینوں پر آ کر یہاں چھپر ڈال کر خدا کی توحید بیان کر قرآن پڑھانا شروع کر دیا. بہت سارے علماء ان کے اس سفر میں آ کر انہوں نے قرآن کریم پڑھا. مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ آیا حدیث پڑھنے آیا. میرے ساتھ ایک اور طالب علم بھی تھا. پوچھا کہاں سے آیا ہو, کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم ابو داؤد شریف پڑھنے آئے حدیث کی کتاب. کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ شہر میں کیا چیز ہے. تو انہوں نے اپنی پنجابی زبان میں فرمایا اللہ راضی تھیوے قرآن بھی پڑھ گھنوں چاہ. اللہ راضی تھیوے قرآن بھی پڑھ گھنوں چاہ. شیخ القرآن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم چونکہ تفسیر کی کتابیں جلالین وغیرہ یہ تفسیر کتابیں ہیں پڑھ آئے تھے. اس سے پہلے ساری کتابیں پڑھی تو صرف ایک کتاب ابو داؤد شریف پڑھنی تھی اور مولانا حسین صاحب معلوم تھا کہ یہ حدیث کے بڑے ماہر ہیں. تو 3 دن ہم وہاں رہے. مولانا حسین صاحب مولانا نے کوئی ہمیں کتاب نہیں پڑھائی. ہم نے پروگرام بنائے جاتے ہیں واپس. میں اور اس طالب علم نے ارادہ کر لیا اپنے بوریے پہ سے اٹھایا جانے لگے. کسی طالب علم نے جا کر حضرت کو بتا دیا کہ وہ طالب علم جا رہا ہے. مولانا حسین صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہنے لگے اللہ راضی تھی میں مجھے تو آتی نہیں پنجابی زبان. چلو جو کچھ آپ پڑھیں گے قرآن نہیں پڑھتے ابو داؤد پڑھیں لیکن جائیں نا. کہتے ہم رک گئے. اگلے روز جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ قرآن کے سارے طالب علم اکٹھے ہو گئے. قرآن کا سبق سب سے پہلے سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام یہ شروع کی طالب علم. ایمان والو وعدے پورے کرو, تمہارے لیے مویشی اور چوپائے حلال کیے گئے ہیں. کہتے ہیں جب یہ آیت پڑھی تو مولانا حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مڑ کر دیکھا کہ مولوی صاحب اللہ پاک کی فرمائندے پہ مومنو وعدے پورے کرو ڈنگر حلال نے. یہی معنی ہوگا اس کا. مومنو وعدے پورے کرو ڈنگر حلال نے. اس میں کیا جوڑ ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے کسی بندے کا تو ہے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آنکھیں پھاڑ کر دماغ پر بوجھ ڈال کر دیکھنے لگے تو نہ سمجھ میں آئی کہ تفسیر جلالین کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر کیا اس کا ربط بیان کیا گیا. اللہ اکبر. لیکن وہیں بیٹھے ہم نے طے کیا کہ اب قرآن پڑھیں اور ایسا قرآن پڑھا کہ پھر وہ شیخ القرآن ہزارہا لوگ ان کے شاگرد یہ ادنا قسم کا ان کی دوستوں چلنے والا قدموں پہ بیٹھا ہوں. اگر حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ قدم میں بیٹھا ہوتا ہے شاید کبھی سمجھ آتا نہ پہلے. تو یہ لوگ تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم طالب علم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ پانی کا نل کا تھا نہیں کنواں حضرت نے اپنی زمین میں کنواں کھود کر اس سے پانی نکال کر لوٹے بھر کر طالب علموں کو لوٹے پھرائے کرتے. ہم صبح کا اٹھ کر سارے لوٹے بھرے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آتی یہ لوٹے کون بھرتا, کوئی بتا نہیں رہا. لیکن میں نے ارادہ کیا کہ آج رات کو سوتا نہیں, سونے کی شکل بناتا ہوں, سوتا نہیں. نصف رات سے ذرا ٹائم گزرا, سارے طالب علم نیند میں چلے گئے. تب آہستہ سے مولانا حسین نے کنویں میں ڈول ڈال کر
پانی نکال کر لوٹے بھرنا شروع کر دی. میں جلدی جا کر حضرت کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کام نہیں کروں. میرا حکم جا کر سو جا. یہ خدا کا قرآن پڑھنے والے ہیں, یہ خدا کے مہمان ہیں. میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے تو ہمارے پاس قرآن پڑھنے آیا تھا, تم نے کیا خدمت کی؟ یہ میری ذمہ داری ہے. اور آخر میں ایک بات ختم کرتا ہوں. مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ اپنی زمینوں میں خود ہل چلاتے تھے. اس زمانے ٹریکٹر نہیں ہوتا تھا, ہل چلاتے تھے اور طالب علموں کو جو قرآن کے طالب علم کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلو اور قرآن کی صورتوں کے خلاصے سناتے جاؤ. اب اگر آپ نے کبھی ہل چلائے, میں نے چلائی شروع کر دیا اپنی زمینوں میں, مجھے ہل چلانا آتا ہے. مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ ہل چلاتے تھے اور طالبوں کہتے تھے کہ میرے ساتھ ساتھ چلو اور صورتوں کا خلاصہ سناتے جاؤ, جہاں غلطی ہوگی میں اصلاح کروں. یہ تھا مولانا حسین رحمہ اللہ. اس انداز سے انہوں نے طالب علموں کو پڑھایا ہے پوری دنیا. جہاں میرے پاس ایک دفعہ یہ والی کا ذمہ دار ہے, عشاء کا درس میں یہاں بیٹھا تو درس کے بعد پگڑی سے بڑی سی باندھی داروں کے میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. تو مجھے کہنے لگے آپ کا طریقہ ہمارے حضرت صاحب سے ملتا ہے. میں نے کہا کون سے حضرت صاحب کو اپنے حسین صاحب رحمہ اللہ. میں نے کہا بہت بڑے انسان تھے جو دوسروں برابر کو نہیں کہ وہاں کے رہنے والوں. اس نے خیر بہت ساری باتیں کی, ان میں سے ایک بات جو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب اللہ 80,000 علماء نے قرآن پڑھا. 80,000 علماء نے, یہ سمجھدار کی زبان سے یہ وہ اللہ والے تھے. بات چلی تھی مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا. آگے رمضان مبارک آنے والا ہے میرے دوستوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی خدا بند اپنی زندگی دے اور قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے, روزہ رکھنے کی توفیق دے. آپ میرے لیے بھی دعا کریں خدا بند اپنی میرے لیے سعادت نصیب کرے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ مسلمانوں تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ ڈال رہا. بڑا برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. اور یہ قرآن کریم موجود ہے. 1000 مہینے کے حساب لگائیں تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 70 سے اوپر بنتے ہیں. 66 سال. تو ایک رات میں اگر خدا کی عبادت کسی نے کی اور وہ قبول ہو گئی تو وہ ہے اس کو زندگی کی 66 سال کی عبادت کے برابر اللہ پاک اجر دے گا. یہ رمضان کے مہینے کی برکت ہے. 86 سال میری سال کے ہاتھ 70 سے اوپر ہیں. وہ ہے کہ آج کے زمانے میں 86 سال کسی کا عمر ہے یا نہیں ہے بھی, تو ایک رات بھی اگر اس کو صحیح رمضان کی نصیب ہوگی تو 86 سال کی عبادت سے زیادہ افضل عبادت اس نے کر دی. اللہ آپ کو بھی یہ نصیب فرمائے اور مجھے بھی نصیب فرمائے, ہر مسلمان کو اس کا توفیق نصیب. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ, جس کے دنوں میں اللہ نے روزے فرض کی ہیں اور رات کو نفلی نماز یعنی تراویح کی وہ لازم کی ہے. اور اس مہینے کی برکتیں ایسی ہیں کہ اس میں ایک کوئی نفلی نیکی کرتا ہے تو دوسرے مہینے کے فرض کے برابر اجر ملتا ہے, اور اس میں اگر کوئی فرض نیکی کرتا ہے تو دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر اجر ملتا ہے. یہ اگر مہینہ آ رہا ہے میرے دوستو, اس کے اندر اس کا دھیان رکھیں. اللہ آپ کو اپنی نعمتوں کے ساتھ زندگی اتنی لمبی دے کہ اس مہینے کی ساری برکتیں حاصل کر سکیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ, اپنے متعلقین کو بھی اس لائن پر چلائیں.
کچھ پتہ نہیں آئندہ سال یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کچھ پتہ نہیں آئندہ سال میں اس ممبر پر ہوں گا اور آپ اس مسجد میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ رب ہی جانتا۔ جو اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائے۔ رمضان کا مہینہ بہت عجیب مہینہ ہے، بڑے اہتمام سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات، یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابھی ساتھی نے صاحب لگا 86 سال کے لگ بھگ مدت بنتی ہے، تو گویا ایک رات میں اگر کسی نے اللہ کی عبادت کر لی تو 86 سال کی عبادت کے برابر۔ اس کو ضائع نہ کریں میرے دوستو، غفلت کے اندر ضائع نہ کریں۔ بیماریاں آتی ہیں لیکن بیماریاں درست بھی ہو جاتی ہیں، تندرست بھی ہوتا ہے انسان۔ گھروں کے اندر بچے خواتین غفلت کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کر کے ان کو اس دین کے لائن پر لگائیں تاکہ وہ آپ کو ملیں گی مصیبت۔ کچھ پتہ نہیں آئندہ یہ مہینہ آئندہ سال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے بھی اس مہینے کے اندر کسی مسلمان کو افطاری کرائی تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے رہائی مل جائے گی، اور تیسری بات یہ کہ روزہ رکھنے والے کے روزے کے بعد اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے۔ ایک روزہ دار کو افطار کرانے کے لیے 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ برغم چیزیں کو کھلاتے رہیں، آپ ایک کھجور بھی اگر کسی مسلمان کو کھلا کر روزہ افطار کرا دیتے ہیں، وہ نہیں، پانی کی گھونٹ بھی پلا دیتے ہیں، لیکن ارادہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اس کو روزہ افطار کرا لوں، میرا رب آپ کو انہی اجروں سے نوازے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر فرشتے آنے لگے، ایک صحابی ذکر کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، کچھ بات فرمانے لگیں گے، لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین، تیسری پر قدم رکھا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ایسی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہو آمین فرمایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے جبریل امین آئے، خدا کے فرشتے، اور نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی، خدا کی رحمتیں ان سے وہ محروم رہے، اس پر خدا کی مار پڑے، یعنی ایک بدعائیہ جملہ کہا۔ حضور نے فرمایا آمین، میں نے آمین خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، رمضان کا مہینہ ملا بھی اور پھر بھی اس کو گناہ معاف نہیں ہوا۔ دوسری سیڑھی پر مقدم رکھ رہا تھا تو پھر جبریل امین نے ایک بات کہی کہ برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود پاک کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آئے تو باقاعدہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کتنا ہی کافی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ پورا درود ہے، وہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہ اس کا خلاصہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو درود پاک پڑھے، کیونکہ جو شخص نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کتنی بڑی بددعا موجود ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جس شخص برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے میں مل جائیں اور پھر وہ اس کو جنت میں نہ داخل کرا سکے، کیا عجیب بات ہے۔
کسی کے بوڑھے ماں باپ دونوں یا ایک ملے اس کو اور پھر وہ اس کو جنت میں نہ داخل کرا سکے، ایسا انسان تباہ برباد ہو جائے تو حضور نے کہا آمین۔ میرے دوستو، ہم سب ماں باپ کی اولاد ہیں۔ بڑا ہی خوش نصیب وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ ہمارے ماں باپ زندہ تو نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ العظیم کوئی ندامت نہیں کہ ہم نے ان کی خدمت نہیں کی، ندامت نہیں ہے الحمدللہ العظیم۔ خوش رہے زندگی میں۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ حضرات خصوصاً جو بچے ہیں، نوجوان جن کے حیات ہیں، ساری قربانیاں دے دیں، ہر اپنے جذبے کو قربان کر دیں، لیکن ماں باپ کو خوش رکھیں۔ انہی کی بدولت جنت میں لے جائے گی۔ قرآن حکیم کے اندر ماں باپ کا حق کس طرح بیان کیا؟ اللہ پاک نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا، پھر ماں باپ کا حق بیان کیا، اور ساتھ یہ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تم میں تمہارے سامنے اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کے سبب سے ان کی طبیعت میں ذرا شدت آ گئی ہو تو تمہیں کوئی سخت بات کہیں، اکڑ کر بات نہ کرنا، چلا کر ان کے سامنے بات نہ کرنا، ان کے ساتھ اف بھی نہ کرنا، گردن جھکا کر بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے اکڑ کر نہیں کھڑا ہونا، گردن جھکا کر اپنے کندھے جھکا کر کھڑا ہونا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا مانگیں، یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اس طرح جس طرح بچپن میں پیار کے جذبے کے ساتھ میری ماں نے میں پیشاب سے لتھڑا ہوتا تھا، ناپاکی سے لتھڑا ہوتا تھا، تب بھی نفرت نہیں کرتی تھی مجھ سے، اسی پیار کے ساتھ مجھے صاف کرتی تھی۔ یا اللہ جیسا پیار میری ماں نے اس موقع مجھے دیا، یا اللہ تو بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ میرے ماں باپ پر رحمت فرما۔ یہ سبق اللہ نے قرآن کریم کے اندر سکھایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعودہ برباد ہو جائے وہ انسان جس کو ماں باپ دونوں یا کوئی ایک ملے اور پھر کو جنت میں نہ پہنچا سکے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ یہ تین باتیں، تین حدیثیں آپ حضرات کے سامنے، ایک رمضان کی، رمضان ملا اور پھر وہ جنت نہ ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا اور اس نے درود نہ پڑھا، اور بوڑھے ماں باپ اس کو ملے اور وہ جنت میں داخل برباد ہو جائے۔ بات چونکہ سر کر رہا ہوں، ختم ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان معروضات کو جو میں نے آپ حضرات میں عرض کی ہیں قبول فرمائے، آپ حضرات کے حق میں اور میرے حق کے اندر بھی اللہ رمضان کی برکات سے آپ کو بھی نوازے، آپ کی نسلوں کو بھی نوازے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے سب سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔